اور بلعام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا دے اور 7 بچھڑے اور 7 مینڈھے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلک نے بلعام کے کہنے کے مطابق کیا، اور بلک اور بلعام نے ہر مذبے پر 1 بچڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا۔ پھر بلعام نے بلک سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہ اور میں جاتا ہوں، ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا، اور خدا بلعام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبے تیار کیے ہیں، اور ان پر 1 بچڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلعام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلک نے مجھے ارام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی، اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے؟ اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں، اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تاکہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ بلعام کی دوسری پیشین گوئی۔ پھر بلک نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا۔ وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو وہ اسے پسگا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا۔ وہیں اس نے 7 مذبے بنائے، اور ہر مذبے پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا۔ تب اس نے بلک سے کہا کہ تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہ، جبکہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں۔ اور خداوند بلعام سے ملا، اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب بلک نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ اے بلک اور سن، اے صفور کے بیٹے، میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے، اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا، اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے، اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے،
وہ اب نہیں لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلعام نے جواب دیا اور بلق سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ بلعام کی تیسری پیشین گوئی۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، اچھا میں تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلق بلعام کو فغور کی چوٹی پر، جہاں سے یشمون نظر آتا ہے، لے گیا، اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈھے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلق نے جیسا بلعام نے کہا ویسا ہی کیا، اور ہر مذبے پر 1 بیل اور 1 مینڈھا چڑھایا۔